TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ہفتے کے روز کیف میں ایک معاہدے پر دستخط کیے جس میں کینیڈا نے یوکرین کے لیے $3.2 بلین کے سیکیورٹی امدادی پیکج کا وعدہ کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ہفتے کے روز کیف میں ایک معاہدے پر دستخط کیے جس میں کینیڈا نے یوکرین کے لیے $3.2 بلین کے سیکیورٹی امدادی پیکج کا وعدہ کیا، جو کہ روس کے مکمل پیمانے پر حملے کی دوسری برسی کے موقع پر ایک سنگ میل ہے۔ ان کے ساتھ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی، یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈر لین اور بیلجیم کے وزیر اعظم الیگزینڈر ڈی کرو بھی شامل تھے۔ کینیڈا، اٹلی اور بیلجیم کے وزرائے اعظم سمیت 4 مغربی ممالک کے رہنما روس سے جنگ کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر یوکرین سے اظہار یکجہتی کے لیے کیف پہنچے۔ IMF یوکرین کو $88 کروڑ فراہم کرے گا۔ اس سلسلے میں معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ ٹروڈو کا دورہ جنگ کے بعد سے ملک میں ان کا تیسرا دورہ۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی حکومت کے لیے مغربی حمایت کے طور پر سامنے آیا ہے، جب امریکی کانگریس میں اربوں ڈالر کی فوجی اور اقتصادی امداد روکی جا رہی ہے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے لیے یوکرین کا شکریہ ادا کرنے اور اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کا لمحہ ہے۔ ٹروڈو نے G7 رہنماؤں کی ورچوئل میٹنگ کے بعد کینیڈا کے نامہ نگاروں کو بتایا۔ کینیڈا کے بین الاقوامی ترقی کے وزیر احمد حسین کا کہنا ہے کہ کینیڈا غزہ میں ہوائی جہاز کے ذریعے امداد فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے بین الاقوامی ترقی کے وزیر احمد حسین کا کہنا ہے کہ کینیڈا غزہ میں ہوائی جہاز کے ذریعے امداد فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ایک انٹرویو میں حسین نے کہا کہ نیدرلینڈز اور برطانیہ جیسے ممالک نے پہلے ہی اردن کی فضائیہ کے ساتھ اسی طرح کی کارروائیوں پر تعاون کیا ہے اور کینیڈا بھی ایسا کرنے کے امکان اور فیزیبلٹی کو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ چیز ہے جس پر ہم سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں اور کرنے کی فیزیبلٹی کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمیں شمالی غزہ اور اس سے باہر بڑے پیمانے پر لوگوں کو بھوک سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی۔ حسین نے حال ہی میں غزہ کے ساتھ اردن اور مصری سرحد کا سفر کیا۔ انہوں نے غزہ کے قریب جو کچھ دیکھا اسے واقعی سنگین صورتحال قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ انتہائی مایوس کن صورتحال میں ہیں اور وہ زندہ رہنے کے لیے مایوس کن چیزیں کر رہے ہیں۔ انسانی ہمدردی کے گروپ غزہ میں مزید امداد کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ وہاں ایک شدید اور بگڑتے ہوئے بحران میں مدد مل سکے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے حال ہی میں شمالی غزہ کے لیے امدادی کھیپ کو معطل کر دیا۔ شہری نظام کے خاتمے کی وجہ سے مکمل افراتفری اور تشدد کا حوالہ دیتے ہوئے اور خطے میں غذائی قلت کے خطرے کے بارے میں دوبارہ خبردار کیا۔ حسین نے کہا کہ مصر اور اردن میں قابل ذکر رقم کی ترسیل کا انتظار ہے، لیکن صرف ایک محدود رقم زمینی سرحد کے ذریعے غزہ بھیجی جا سکتی ہے۔ حسین نے کہا کہ وفاقی حکومت اردنی حکام کے ساتھ ممکنہ امدادی ہوائی ڈراپ کے بارے میں فعال بات چیت میں ہے۔ ہمیں موجودہ سرحدی گزرگاہوں کے ذریعے امداد کی مزید مقداروں کو دیکھنا ہوگا۔ داخلے کے اضافی پوائنٹس کے لیے گفت و شنید اور وکالت کرنی ہوگی اور پھر امداد کی فراہمی کے لیے ایئر ڈراپ سمیت دیگر آپشنز کو دیکھنا ہوگا۔ کینیڈا میں تعینات امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ دنیا کینیڈا کے دفاعی اخراجات کے وعدوں کو قریب سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ نیٹو اتحاد یوکرین کو فوجی سامان کی سپلائی کو روکنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں تعینات امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ دنیا کینیڈا کے دفاعی اخراجات کے وعدوں کو قریب سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ نیٹو اتحاد یوکرین کو فوجی سامان کی سپلائی کو روکنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران ڈیوڈ کوہن نے مختلف محاذوں پر کینیڈا کے انتہائی اہم فوجی تعاون، نئے آلات کی خریداری اور یوکرین آرکٹک، نورڈ اور مزید کے ارد گرد اس کی سرگرمیوں کی تعریف کی، لیکن جب فوجی اخراجات کی بات آتی ہے تو انہوں نے کچھ دباؤ بھی ڈالا۔ کوہن کا کہنا تھا کہ اسی نشانی سے میں بالکل واضح تھا اور امریکہ بھی بالکل واضح تھا کہ نیٹو اور دنیا دیکھ رہا ہے کہ کینیڈا اپنی وابستگی کے حوالے سے کیا کر رہا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم نے کینیڈا پر مسلط کیا ہے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے۔ کوہن نے نوٹ کیا کہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن سے تعلق رکھنے والے دیگر ممالک یا تو پہلے ہی دفاع پر GDP کا 2% خرچ کرنے کے ہدف تک پہنچ چکے ہیں یا ایسا کرنے کے لیے ان کے پاس مضبوط منصوبہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کینیڈا کو نیٹو میں اس قسم کا ایک آؤٹ لیٹر بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ 2023 نیٹو رہنماؤں کی سربراہی اجلاس میں کینیڈا نے 2% ہدف کو پورا کرنے کے لیے اتحادیوں سے عہد کرنے کے لیے ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے تھے۔ امریکہ، جس نے اب تک یوکرین کو فوجی اور اقتصادی مدد کا ایک بڑا حصہ فراہم کیا ہے، نے ابھی تک اضافی امداد کی اجازت نہیں دی۔
کوہن نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ امریکہ یوکرین کے لیے $60 بلین کا امریکی امدادی پیکج منظور کر سکے گا۔ یہ ایک قانون سازی تجویز ہے جو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان جاری مذاکرات کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی ہے۔ پیکج پاس ہونے والا ہے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے سے متعلق بات چیت اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے سے متعلق بات چیت اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا ہے کہ اسرائیل، مصر، قطر اور امریکہ نے عارضی جنگ بندی کا اعلان کرنے کے لیے قیدیوں کے معاہدے کے بنیادی نکات پر سمجھوتہ کر لیا ہے۔ یہ معاہدہ بات چیت کے آخری مرحلے میں ہے۔ قطر اور مصر کے درمیان حماس کے ساتھ بالواسطہ بات چیت ہونی چاہیے۔ جو بائیڈن نے ابھی تک رفح آپریشن کے حوالے سے اسرائیل کا منصوبہ نہیں دیکھا ہے۔ دوسری جانب یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق مذاکرات کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ پیرس میں ہونے والی بات چیت میں 40 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے غزہ جنگ میں 6 ہفتوں کے وقفے اور سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ ہونے کا امکان ہے۔ امریکہ ماہ رمضان سے پہلے غزہ سے متعلق معاہدہ کروانا چاہتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر گولہ باری اور فائرنگ کے نتیجے میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق جنین میں اسرائیلی ڈرون حملے کا نشانہ بننے والا زخمی فلسطینی دم توڑ گیا۔ اسرائیلی ڈرون حملے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ ہفتے جنین میں ایک کار پر اسرائیلی ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں جاری اسرائیلی فوج کی انسانیت سوز کارروائیوں میں 29,606 فلسطینی شہید جبکہ 69,737 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ شہید اور زخمیوں میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن صدارتی امیدوار نکی ہیلی کو ان کی آبائی ریاست جنوبی کیرولینا میں شکست دے دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن صدارتی امیدوار نکی ہیلی کو ان کی آبائی ریاست جنوبی کیرولینا میں شکست دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کولمبیا میں اپنی جیت کی پارٹی کے حامیوں سے کہا کہ یہ ایک شاندار شام ہے۔ دوسری جانب شکست کا سامنا کرنے والے نکی ہیلی نے چارلسٹن میں حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں 4 مرتبہ مسلسل شکست کے باوجود انتخابات کی دوڑ سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ عام انتخابات میں جو بائیڈن کو شکست دینے سے قاصر ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے 60% جبکہ ہیلی نے 40% ووٹ حاصل کیے۔ کیرولائنا میں کامیابی کے بعد ٹرمپ کے لیے تیسری مرتبہ صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کا راستہ ہموار ہو گیا۔ اس موقع پر سابق امریکی صدر نے کہا کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ریپبلکن پارٹی کو اتنا متحد نہیں دیکھا جتنا کہ ابھی ہے۔ خیال رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیوا، نیو ہیمپشائر اور یو ایس ورجن آئی لینڈ سے پرائمری انتخابات میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی امیدوار کے لیے سیاسی جماعتیں انٹرا پارٹی انتخابات کے ذریعے صدارتی امیدوار نامزد کرتی ہیں جنہیں مقامی سطح پر پرائمری کہا جاتا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔